بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو ایک لڑکی نظر آ رہی ہے جو کہ نعت بھی پڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں کہوں گا یہ ورڈ مناسب تو نہیں ہوگا، ٹھمکے لگانے کی بھی کوشش کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ جو اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے، یہ ڈریسنگ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اسکارف اس نے پہنا ہے لیکن اس کے ٹائٹ کپڑوں کی وجہ سے تھوڑا سا جسم بھی نمایاں ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بننی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ عمران صاحب. عمران صاحب مجھے بتائیے گا، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، کیا یہ سب کچھ آپ کو ٹھیک لگا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی. یہ جو ویڈیو ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میلاد کے ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہے اور نعت پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس عورت کو اللہ نے آواز دی ہوئی ہے لیکن جو اس کے اندر روح ہے نا وہ نرگس کی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کیوں، جو اس کی باڈی کی حرکات و سکنات ہے نا وہ نرگس کا شبہ دے رہی ہیں، جبکہ یہ نعت اپنے اللہ کے پیارے حبیب کی پڑھ رہی ہے. بالکل ایسے. دیکھیں عثمان بھائی، ہمیں نا اسلام نے ایک پورا ضابطہ حیات دیا ہے. بالکل ایسے ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں کھل کے میلاد منانا چاہیے. ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر گلی میں، ہر مسجد میں خوشی ہونی چاہیے، اللہ کے پیارے نبی کی حمد و ثنا بیان ہونی چاہیے. لیکن اس کے کچھ قواعد و ضوابط تو ہیں نا سر. بالکل. مجھے ایک بات بتائیں، یہ عورت نے جو یلو کلر پہنا ہوا ہے، شوخ کلر پہنا ہوا ہے، چل کلر پہنا ہوا ہے، پھر یہ کبھی ادھر ہل رہی ہے کبھی ادھر ہل رہی ہے، اپنے آپ کو جو جنبش دے رہی ہے جسم کو، اس کی کسی طرح سے بھی اسلام میں اجازت ہے؟ بالکل نہیں اجازت. پھر آگے چلتے ہیں سر. دیکھیں آپ جو مرضی کہیں کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے، لوگ آپ کا دکھ دیکھتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پریزنٹ کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بھائی تم ادھر سے اللہ کے نبی کی بات کر رہی ہو، ان کا نام لے رہی ہو، اور ادھر سے تمہارے جو جسم کی حرکات و سکنات ہیں وہ کیسی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت کیا ہوتی ہے. آپ کو بتاتا ہوں عورت کیا ہوتی ہے. ہماری اماں فاطمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، ایک دفعہ ایک عورت کا انہیں پتہ چلا کہ جنت میں یہ تمہارے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیوں نہ میں جا کے دیکھوں کہ کون عورت ہے جو جنت میں میری پڑوسی ہوگی، جو میرے ساتھ ہوگی. وہ چلی جاتی ہیں، جا کے دستک دیتی ہیں گھر پہ. وہاں سے اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے کہا میں اماں فاطمہ. انہوں نے کہا میں نے خامن سے اجازت نہیں لی، آج تو میں آپ سے نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. نبی کی بیٹی جا رہی ہیں، اس کے باوجود کیا کہتی ہے؟ خامن سے اجازت نہیں لی. واپس چلی جاتی ہیں. اگلے دن جاتی ہیں، دستک دیتی ہیں، کہتی ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں نبی کی بیٹی اماں فاطمہ. انہوں نے کہا ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے ہیں. انہوں نے کہا آپ کی اجازت لی تھی، بیٹوں کی نہیں لی. بیٹے چھوٹے چھوٹے، بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے. اجازت نہیں لی. پھر چلی جاتی ہیں. اس سے تیسرے دن جاتی ہیں، دستک دیتی ہیں. انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا اماں فاطمہ. انہوں نے دروازہ کھولا، اندر جاتی ہیں. ایک ٹیبل پڑا ہے جس کے اوپر ایک رسا پڑا ہوا ہے، ایک چھری پڑی ہوئی ہے، ایک تلوار پڑی ہوئی ہے. دنیا کی ہر وہ اوزار پڑا ہوا ہے جو ہونا چاہیے اس وقت کا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا خامن بڑا غصے والا ہے. وہ جب آتا ہے نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مجھ پہ غصہ آ جائے اور اس کو مجھے مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنی نہ پڑے، اس لیے میں ہر چیز پہلے سے تیار کر کے رکھ دیتی ہوں. یہ وہ عورتیں تھیں. یہ عورت ہوتی ہے. اور پوچھنے والی کون ہے؟ جنت کی بچیوں کی سردار، عورتوں کی سردار، عورتوں کی سردار. میرے پیارے بھائی عثمان بھائی، یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ. فرمایا کہ آپ نہ ہوتے تو دو جہاں نہ ہوتے. آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ ہوتے. آپ نہ ہوتے تو یہ چرند پرند نہ ہوتے. آپ اگر نہ ہوتے تو کائنات کی یہ جتنی ہوائیں ہیں، جتنی بھی بارش کے قطرے ہیں، جتنی بھی یہ بادل ہیں، یہ نہ ہوتے. آپ اگر نہ ہوتے تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، وہ نہ ہوتے. آپ اگر نہ ہوتے تو یہ فرشتے بھی نہ ہوتے. آپ اگر نہ ہوتے تو دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں یہ بھی نہ ہوتے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے خوشیوں کا، غمیوں کا، یہ نہ ہوتا. آج اگر سب کچھ ہے
تو صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں خود کہ ہے نبی اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ دو جہاں نہ بناتے بلکہ یہ تمام جہان ہی نہ بناتے. میرے بھائی اللہ کے خزانوں میں ایسے جانور ہیں جن کا ایک لقمہ یہ کائنات ہے. اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں, قیامت تک قیام میں ہیں, جو اگر رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں ہیں. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی. اللہ نے ہمیں بھیجا تو صرف ہمارے نبی کی ذات اقدس کے صدقے بھیجا, ان کی امت بنا کے بھیجا. اور آج اگر آپ کی امت ان عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے بھی رکی ہوئی ہے, آج اگر امت ان گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے بھی رکی ہوئی ہے تو اس کی ایک وجہ ہے, اور وہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے آقا نے دعا مانگی, یا اللہ میری اس امت کو غرق نہ کرنا, یا اللہ اس پہ وہ عذاب نہ لانا جو آج سے پہلی امتوں پہ لاتے تھے. قوم لوط کی قوم میں بہت عیب نہیں تھے عثمان بھائی, ایک عیب تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کوئی ہزاروں عیب نہیں تھے, ایک ناپ تول میں وہ کمی کر دیتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی, جتنے حضرت اسحاق علیہ السلام کی, یہ جتنی امتیں گزری ہیں ان میں ایک عیب ہوتا تھا اور پوری امت غرق ہو جاتی تھی. بالکل ایسا. آج آپ پاکستان میں دیکھیں, ناران کاغان آپ کے سامنے, بابو سٹاپ آپ کے سامنے, بنیر آپ کے سامنے, باجوڑ آپ کے سامنے, آج سیلکوٹ, آج رات کا منظر قیامت خیز منظر تھا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پل ٹوٹ گئے 600 کے قریب, رات تک اطلاع تھی 200 اور آج کی رپورٹ ہے کہ 600 گاؤں زیر آب آ گئے, دنیا در بدر ہو گئی. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ بالکل عذاب, یہ عذاب ہے بھائی. نہ مانے تو الگ بات. ایک ریڑی والا 2 سگے بھائیوں کو بیچ بازار میں قتل کر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے بھائی, عذاب ہے. بالکل عذاب. صرف عذاب کی قسمیں بدل گئی ہیں. بالکل ایسے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان عورتوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو صرف یہ خیال کر لیں کہ ہم کس امت کی, کس نبی کی امتی ہیں. یار تم کیا کر رہی ہو, کس طریقے سے تم نعت پڑھ رہی ہو. میرے بھائی کچھ چیزیں انسان کے لیے ثواب کی جگہ عذاب بن جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے نا تو یہ مت سوچیے گا کہ نیکوکاروں کو الگ کر دیا جائے گا اور گنہگاروں کو الگ نہیں, پھر سب اسی چکی میں پسنے ہوں گے. جب چکی چلتی ہے نا اس کے اندر پتھر آئے گا وہ بھی پسے گا, جو آئے گا وہ بھی پسے گا, گندم آئے گی وہ بھی پسے گی, سب کچھ اس میں پس جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کی فیملیز نہیں ہوتی ہیں, یہ ویڈیو ہمارے تک پہنچی ہو تو ان کی فیملیز نے بھی دیکھی ہوگی, کیا خود ان کے گھر میں کوئی ان کا بھائی, باپ, بیٹا, دادا, دادی, پوتا, نانا کوئی بھی نہیں ہے سمجھانے والا؟ اصل میں معاشرے کی تربیت نہیں ہے عثمان بھائی. ہمارے معاشرے کو یہی نہیں پتا کہ غلط ہے کیا, صحیح ہے کیا. اب ایک لڑکی, یہ ایک اس کی ویڈیو نہیں ہے, کتنی اس کی ٹک ٹاک پہ میں نے دیکھا ہے بہت سی ویڈیوز ہیں. دیکھیں نا, جب ہمارے پاس ایک چیز آئی, ہم نے مواد آیا, ہم نے اس کو سٹڈی کیا تو یہ پتا چلا کہ یہ لڑکی تو بے شمار اور اس کی طرز بیان نعت کا ہے ہی یہی. اچھا ہماری ایسی سی بیٹیاں ہیں, ایسی سی بہنیں جو نعت پڑھتی ہیں, جو بیان کرتی ہیں. آپ دور کیوں جاتے ہیں, ہمارے اسلام آباد کی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ, آپ ان کے بازو نہیں دیکھیں گے, آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھیں گے, باقاعدہ حجاب میں پوری دنیا سن رہی ہے. ٹک ٹاک کے اوپر میں ایسی بچیاں آپ کو بتاتا ہوں, ان کو جا کے سٹڈی کریں, فل حجاب میں بڑا بڑا کام کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کسی جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے مارکے پہ جاتے تھے تو تب بھی اماں عائشہ ساتھ ہوتی تھی. بالکل ایسے, یعنی کہ منع نہیں کیا گیا. لیکن کس چیز سے منع کیا گیا؟ رایہ کاری سے منع کیا گیا, دکھلاوے سے منع کیا گیا, بے حیائی سے منع کیا گیا. لباس, ایسا لباس نہیں لگانا جس میں آپ عورت کو کہا گیا کہ آپ کے جسم کے جو پوشیدہ اعضاء یا جن کو کہا گیا کہ آپ کی خوبصورتی کی جو اعضاء ہیں وہ سامنے ظاہر ہوں. اور یہاں پہ ہمارے کچھ میڈیا اینکرز وہ بھی بڑی بے باکی سے, جیسے فضا صاحبہ, ایک میں ان کا دیکھ رہا تھا, ہماری عورتوں کو کس کے پیچھے لگا رہی ہیں؟ انڈین اداکاروں کے پیچھے. ایسے ہی, بالکل ایسے. یہ دیکھیں ظلم ہے نا, بالکل ظلم ہے. تو عثمان بھائی میں آپ کے توسط سے اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہوں گا کہ آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیں, ایسی عورتوں کو آپ روکیں.
کیوں؟ مجھے پتا ہے ہمارے ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے. ہمارے ملک میں آج بھی وہ بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی غیرت کے نام پہ جان دے دیتی ہیں. آج بھی وہ بیٹیاں موجود ہیں جو یقین مانے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گی, موت کو گلے لگا لیں گی. بالکل ایسے آج بھی وہ بیٹیاں موجود ہیں. یاد رکھیے گا, دنیا اگر قائم ہے نا تو نیک لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ ختم ہو گئے. میں پھر آپ سے یہی بات کہوں گا کہ یہ جو لڑکی نعت پڑھ رہی ہے, خدا را بھائی یہ نعت نہیں ہے یار. ربیع الاول کے مہینے کو منانا, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, 12 ربیع الاول والا دن لوگ بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں, میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, نکالنے چاہیے. لوگ پروگرام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کرنے چاہیے. لیکن کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسیج دیا وہ میسیج پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ وہ میسیج کیا تھا؟ وہ میسیج یہ تھا کہ نماز نہیں چھوڑنی. فرمایا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو. ایسا ہی ہے سر؟ بالکل ایسے ہی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں آسانی دے گی ہے. سفر میں جا رہے ہو 2 فرض پڑھ لو, آسانی دے دی گی. اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کہا گیا کہ سفری نماز پڑھیں, آسانی دے دی 2 فرض پڑھ لیں. ایسا ہی ہے سر, پڑھیں صحیح. میری بات یہ ہے عثمان بھائی کہ یہ دین اتنا پیارا ہے نا سر, یہ ان کے لیے مشکل ہے جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, جو شیطان ہے نا ہمیں یہ بغیر سوچے سمجھے غلط کام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جبکہ اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو ذہن کو منانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا اکثر ہم بائیں چل رہے ہوتے ہیں جبکہ دین کہتا ہے دائیں چلیں. شیطان ہمیں کہتا ہے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھو جبکہ دین ہمیں کہتا ہے نگاہیں نیچی رکھو. یعنی اسلام ہمیں ہر چیز کو واضح کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تب نہ بریلوی تھا, نہ سنی تھا, نہ شیعہ تھا, نہ اہل حدیث تھا. اب یہ کہاں سے آ گئے سر؟ اچھا اب آپ نے بڑا پیارا موضوع چھیڑ دیا. 1853 سے پہلے میں جو بات کر رہا ہوں اگر غلط ہو تو اس میں آپ کامنٹس میں لوگ بتا سکتے ہیں, کوئی مسلک نہیں تھا. 1853 سے پہلے نہ دیوبند تھا نہ بریلوی تھا. یہ سب یہ 100-150 سال کی پیداوار ہے, اور اب تو خیر بہت سارے مسلک بن گئے. اور میں کہتا ہوں یہ مسلک بننے میں بھی ہمارے علماء کرام نے جو رول ادا کیا وہ صحیح نہیں تھا. کیوں؟ انہوں نے امت کو جوڑنا تھا, ہم نے امت کو بکھیر دیا. امت کو آج بھی میں کہتا ہوں امت کو جوڑو. میری بات سنیں, میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھیں, آپ برا نہیں منائیں گے. جب میں آپ کو کہوں گا نا عثمان بھائی ہاتھ یوں نہیں کرنے, یوں کرنے, یوں ہاتھ سیدھے نہیں کرنے, یوں کرنے, آپ برا منائیں گے. اس لیے لوگوں کو راستہ دکھاؤ, اس راستے پہ چلنا کیسے ہے وہ خود بخود انشاءاللہ پتہ چلے گا. بالکل ایسی ہے. پھر ہمارے علماء کرام میں بہت بہت اچھے علماء موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایسے جید علماء ہیں جن کو یقین مانے سننا تو چھوڑیں, دیکھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بالکل بڑے بڑے بزرگان دین ہیں. ابھی ہمارے ایک آپ کو پتہ چلا ہوگا جیلم سے جو وہ انجینئر مرزا علی کو گرفتار کیا گیا. اب دیکھیں اس شخص نے باقاعدہ پلاننگ سے ہمارے معصوم بچوں کے اندر سب سے پہلے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے ایک کام کیا, اس نے سب سے پہلے ہمارے بچوں کے اندر سے نا احترام کو ختم کیا ہے. صحابہ کوئی احترام نہیں کرنا بھائی, اولیاء کوئی احترام نہیں کرنا, بزرگان دین کوئی احترام نہیں کرنا, بابا لفظ کر کے بابے غلط کو غلط کہیں. میں بھی کہتا ہوں بالکل ایسے بڑے بڑے نصر باز بیٹھے ہوئے, میں آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ پہ کہہ رہا ہوں, لیکن سب نہیں, اللہ والے موجود ہیں. اور میری بات سنیں, کوئی دنیا کا کام وسیلے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہوتا. گاڑی چلانی ہے پہلے کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھنا ہے, دین ہے تو استاد ضروری ہے, کوئی بھی. اچھا میری بات سنیں, اللہ پاک نے انسان کائنات کی ہر چیز جو بھی انسان جاندار ہے اس کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا ہے؟ جوڑا ہے. مرد ہے تو عورت ہے, شیر ہے شیرنی ہے, ہر رشتہ. کیوں کیا؟ کہ اللہ نے کہا کہ اکیلی ذات صرف میری ہے. بالکل اسی طرح انسان کی بھی دوسرے انسان سے جڑنا اس کا مقصد ہے. بالکل کئی چیزیں آپ کو نہیں سمجھ ہوتی, دین کو آپ نے سیکھنا ہے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی پلمبر کے پاس جائیں گے؟ نہیں بھائی, آپ عالم کے پاس جائیں گے, مفتی عالم سے. ایسا ہی ہے, پلمبر ہمیں علم نہیں دے سکتا. بالکل ایسے. پلمبر کا کام کیا ہے؟ ٹوٹیاں کھولنا جوڑنا, وہ ٹوٹیاں سکھائے گا. جب پلمبر عالم بنے گا تو پھر دین کی شکل بگڑ جائے گی. جب نرگس
اسٹیج پہ بیٹھ کے نعت پڑھے گی تو پھر دین کی شکل بگڑ جائے گی. جب نرگس جو اسٹیج پہ تھی وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی تو دین کی شکل بگڑ جائے گی. بالکل ایسے. تو اس کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا. اور یاد رکھیے گا یہ کام کون کرے گا؟ ہماری بچیاں کریں گی, ہمارے بچے کریں گے, ہماری آنے والی نسل کرے گی. اور میں آپ کی وساطت سے والدین سے ریکویسٹ کروں گا اپنی بچیوں کو دین کی صحیح سمجھ دیں, اپنے بچوں کو تربیت دیں کہ باہر کیسے پیش آنا ہے. اگر کوئی گالی نکال دے تو ہمارے نبی کیا کرتے تھے, آپ کو ایک بات چھوٹی سی سناتا ہوں پھر آپ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے ایک عورت ہے جو کہ مشہور زمانہ تھی کہ یہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہے, بالکل وہ گزر رہی تھی. اس نے اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میری بات سنیں گے. وہ اٹھ کے چلے گئے. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ کڑکتی دھوپ میں وہ عورت ان سے بات کرتی رہی اور وہ سنتے رہے, اور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں پھر آؤں گی اور باقی کی بات کروں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بات کرنا, میں سنوں گا. آپ اندر جاتے ہیں, صحابہ کرام نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا تو ذہنی توازن ہی نہیں ٹھیک, اور اس کے باوجود آپ 1.5 گھنٹے سے اس کی بات سن رہے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ اس کی, انہوں نے کہا نا کہ اس کی تو کوئی بھی بات نہیں سنتا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا, اسی لیے تو میں سن رہا ہوں. اچھا واہ. جب آپ کے پاس کوئی اپنا درد لے کے آئے تو اس کی بات سنا کریں. بالکل. دین کو سیکھنا چاہے اسے سکھایا کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ مسجد فلاں فلاں ٹائم ہے, مدارس فلاں فلاں ٹائم ہے. نہیں, کہیں بھائی جب دل کرے آ جاؤ ہم سے سیکھو, ہم سکھائیں گے. دین ایسا ایک علم ہے جب سیکھنا کوئی چاہے وہ اس کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. اور ایسی عورتوں کو میں معاشرے سے کہوں گا کہ خدا را ایسی عورتوں کو مت سٹیجوں پہ بٹھائیں, ایسے لوگوں کو دین کا دائی مت بنائیں. ایسے کسی فراڈیے کو جو فراڈیا کوئی اللہ کے نام کو چلا رہا ہے اور دین کے نام کو لے کے آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے, اس کو بھی بے نقاب کریں. میں کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں یہ, لیکن کسی ایسے پلمبر کے پیچھے بھی نہیں چلنا جو کہ دین کی شکل بگاڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیں. بالکل. عمران صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بڑا آپ نے آسان الفاظ میں تشریح کر دی. آگے اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, انشاءاللہ ہم لوگ مزید موضوعات پہ بھی بات کریں گے. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.